شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان السلام 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 اے رحمت عظیم کے مہمان السلام، قرآن کے نزول کے سامان السلام، رمضان السلام اے رمضان السلام، رمضان السلام اے رمضان السلام۔ وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم۔ حمیم یہ کتاب اللہ رب العالمین اللہ حکمت والے کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس قرآن کو اس نے اپنے بندے اور اپنے سچے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسی زبردست حکمت والا ہے جس کا کوئی قول کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں، یعنی آسمان و زمین کی تمام چیزیں اس نے عبث اور باطل پیدا نہیں کی، بلکہ سراسر حق کے ساتھ اور بہترین تدبیر کے ساتھ بنائی ہیں، اور ان سب کے لیے وقت مقرر ہے جو نہ گھٹے گا نہ بڑھے گا۔ لیکن اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس رسول رحمت سے، اس کتاب قرآن، اس کتاب ہدایت قرآن سے اور اللہ کے ڈراوے کی اور نشانیوں سے بدباطن لوگ ہی بے پرواہی کرتے ہیں، نہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور نہ آخرت سے بچنے کی تیاری کرتے ہیں۔ 26واں پارہ حمیم۔ اس پارے میں کل 6 حصے ہیں۔ سورۃ الاحقاف مکمل، سورہ محمد مکمل، سورۃ الفتح مکمل، سورۃ الحجرات مکمل، سورہ قاف مکمل، سورۃ الذاریات کا ابتدائی حصہ۔ سورہ احقاف میں کئی اہم باتیں ذکر کی گئی ہیں، مثلا والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بیان، اسی طرح سے حمل کی اقل مدت کا بیان کہ وہ 6 ماہ ہے، اسی طرح سے قوم عاد کی شرارت اور ان پر آنے والے عذاب کا تذکرہ موجود ہے کہ ان پر ایسی ہوا چلی کہ اس نے سب کو تہو بالا کر دیا۔ اسی طرح سے جنوں کے ایمان لانے اور اپنی قوم میں داعی کی حیثیت سے کام کرنے کا بھی بیان ہے۔ سورہ محمد میں بہت سی باتیں ہیں، جس میں سے چند باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1، جنت کی مثال بیان کی گئی ہے کہ اس میں ایسی نہر ہے کہ جس کا پانی گدلا نہیں ہوتا، دودھ کی نہر کہ جس کا مزہ نہیں بدلتا، شراب کی خالص نہر، اسی طرح سے خالص شہد کی نہر، اور ہر قسم کے پھل وغیرہ کا ذکر ہے۔ نمبر 2، آدمی جب مال پا جاتا ہے یا سرداری اور منصب کا مالک ہو جاتا ہے تو رشتہ کو نہیں نبھاتا۔ نمبر 3، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اعمال کی بربادی کا ذریعہ ہے۔ سورۃ الفتح کی بعض اہم باتیں یہ ہیں، مثلا اس سورت میں فتح مبین سے مراد یا تو صلح حدیبیہ ہے یا فتح مکہ مکرمہ، جیسا کہ مفسرین کے اختلاف ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کی تعظیم و توقیر اور مدد کرنے کا بیان موجود ہے۔ اسی طرح سے صلح حدیبیہ کے بعض حالات کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا تذکرہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام کی زیارت میسر ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام کی زیارت کریں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بعض عمدہ صفات کا بیان بھی موجود ہے۔
سورۃ الحجرات میں کئی باتیں ہیں. نبوت و رسالت کا مقام، دو جماعتوں کے درمیان اختلاف کی صورت میں اصلاح کی کوشش اور بغاوت کرنے والی جماعت کے مد مقابل کھڑے ہونا، یہاں تک کہ وہ راہ راست پر آ جائے. اسی طرح سے سماج کو تباہ کرنے والی بعض صفات کا بیان ہے کہ اس سے بچنا چاہیے، جیسے غیبت، چغلی، بدگمانی، سخریہ، برے القاب سے خطاب وغیرہ. سورہ قاف کی چند باتوں کا ذکر کیا گیا ہے اور اس میں بہت ساری اہم باتیں ہیں. نمبر 1، ان میں سے چند باتوں میں سے نمبر 1 پر ہے قیامت کا بیان کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا. نمبر 2، قوم نوح، اصحاب رس، ثمود، عاد، فرعون اور اخوان لوط کی تکذیب کا بیان ہے. نمبر 3، جہنم کی کشادگی اور جنت کی قربت کا تذکرہ ہے. نمبر 4، آخرت کے میدان میں کس طرح لائے جائیں گے اور مشرکین کو کیسے عذاب شدید میں ڈالا جائے گا، اس کا بیان بھی موجود ہے. سورۃ الذاریات کے ابتدائی حصے میں بعض باتیں اہم ذکر کی گئی ہیں. بعض اہم باتوں میں سے نمبر 1 حساب و کتاب ہو کر رہے گا، اس سے مفر نہیں. نمبر 2 متقیوں کے بعد صفات کا بیان کہ وہ رات میں بہت کم سوتے ہیں، سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں اور اپنے مالوں میں سائل اور محروم کا حق فراموش نہیں کرتے. نمبر 3 ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمانوں کے آنے اور ان کے ضیافت کا تذکرہ ہے کہ جب وہ مہمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے السلام علیکم کہا اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسلام کا جواب سلام سے دیا. اس سلام کے تبادلے سے ایک بات تو واضح ہو گئی کہ یہ کوئی ایسے ویسے لوگ نہیں بلکہ شریف اور صالح مہمان ہیں. البتہ یہ بات دل میں کھٹک رہی تھی ابراہیم علیہ السلام کے کہ یہ ہیں کون لوگ. اس سے پہلے کبھی یہ دیکھے نہیں گئے، جو جانے پہچانے لوگ نہیں ہیں، وہ آپ کے متعلقین اور متوسلین میں سے نہیں ہیں. یہ شکل و شباہت سے بڑے شائستہ معلوم ہوتے ہیں لیکن کبھی ان سے ملاقات نہیں ہوئی، اس لیے اجنبی معلوم ہوتے ہیں. لیکن محسوس یہ ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے اجنبی ہونے کی بات ان سے نہیں بلکہ اپنے دل میں کہی ہوگی، اور قول کا اطلاق جس طرح زبان سے کہی ہوئی بات پر ہوتا ہے دل میں کہی ہوئی بات پر بھی ہوتا ہے. اس سے ایک اہم بات معلوم ہے کہ پیغمبر علیہ السلام اللہ کے رسول عالم الغیب نہیں ہوتے. ابراہیم علیہ السلام ان کے کھانے کی تیاری کے لیے چپ چاپ جلدی سے اپنے گھر والوں کی طرف گئے اور ذرا سی دیر میں بھنا ہوا بچڑے کا گوشت لے آئے اور ان کے سامنے رکھ دیا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کھاتے کیوں نہیں ہیں آپ لوگ؟ اس سے ضیافت کے آداب معلوم ہوئے کہ ان سے پوچھے بغیر ان پر احسان رکھنے سے پہلے آپ چپ چاپ وہاں انہیں خبر کیے بغیر چلے گئے اور جلدی سے بہتر جو چیز پائی اسے تیار کر کے لے آئے. ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کے سامنے سامان ضیافت پیش کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ ہاتھ نہیں بڑھا رہے کھانے کے لیے. ابراہیم علیہ السلام نے نہایت محبت کے ساتھ ان کو کھانے کی دعوت دی. جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ آپ کے انتہائی محبت سے انہیں ہاتھ بڑھانے کی دعوت دینے کے باوجود بھی وہ لوگ ہاتھ نہیں بڑھا رہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خوف اور خدشہ محسوس کیا. پھر اپنے دل میں ان سے خوف محسوس کیا. اس وقت فرشتے کہنے لگے ڈرو نہیں. پھر ابراہیم علیہ السلام کو ایک صاحب علم لڑکے کی بشارت دی. فرشتوں نے چونکہ بشارت اونچی آواز سے دی تھی اس لیے پسے دیوار آپ کی بیوی سارا نے اسے سن لیا جو دیوار کے بالکل قریب کھڑی تھی. ان پر بیک وقت مسرت اور حیرت کی کیفیت طاری ہوئی. وہ سنتے ہی آگے بڑھی سراپا تعجب بن کر، کیونکہ عربی میں محاورہ ہے سر الفرس اذنیہ، گھوڑے نے اپنے کان کھڑے کیے، اسی سے فی سرہ کا محاورہ بنا جو تعجب اور حیرانی کے اظہار کے لیے آتا ہے. چنانچہ ایسے مسرت اور تعجب کے وقت عورتیں عام طور پر اپنی پیشانی یا اپنے چہرے پر ہاتھ مار کر تعجب کا اظہار کرتی ہیں. حضرت سارا نے بھی ایسا ہی کیا اور کہا کہ ایک بوڑھی اور باج عورت اب کیا بچہ جنے گی؟
یعنی میں جس عمر میں ہوں اور میرے شوہر جس عمر میں ہیں، قوانین طبعی کے مطابق تو یہ اولاد پیدا کرنے کی عمر نہیں، اس کے برخلاف ہمیں جو بشارت دی جا رہی ہے اس سے واقع ہونے میں کوئی شبہ نہیں، لیکن ہے کس قدر تعجب کی بات، لیکن یہ تعجب ایسا ہے جس میں مسرت بھی گندی ہوئی ہے۔ فرشتوں نے اس کے جواب میں کہا یہ بات کتنی بھی عجیب خیز ہو، تعجب خیز ہو اور کس قدر بھی ناقابل یقین ہو، لیکن اطمینان کا باعث یہ ہے کہ یہ بات ہم نے نہیں بلکہ آپ کے رب نے فرمائی ہے، اور اللہ نے یہی حکم دیا ہے کہ اب بڑھاپے میں آپ کو اولاد دی جائے۔ رہا آپ کا بڑھاپا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے یہ بڑھاپا رکاوٹ نہیں بن سکتا، کیونکہ وہ حکیم و علیم ہے، اس کی حکمت اور اللہ رب العالمین کا علم، اس کا علم ہر چیز پر حاوی ہے۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، یہ تھا 26ویں پارے کا مختصر خلاصہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین جو تمام چیزوں پر حاوی ہے، جو تمام چیزوں پر قادر ہے، وہ ہم تمام لوگوں سے کورونا جیسی اس بیماری کا خاتمہ فرما دے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا من كل ذنب انه هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پہ کلک کر کے لائک کر دیں، اور لائک کرنے کے بعد آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر کر دیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جس شخص نے کسی کو نیکی کے کام پر رہنمائی کی تو اس شخص کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا نیکی کرنے والے کو ملے گا۔ لہٰذا آپ اس ٹیکنالوجی کے دور میں ویڈیو کو شیئر کر کے ثواب دارین حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔